آج آپ لوگوں کو غسل کے اندر ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں، وہ ایسی مسٹیک ہے، ایسی چیز ہے، اگر اس کی درستگی نہ کی گئی تو بندے کا غسل ہی نہیں ہوتا۔ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، تو جب بھی کسی سے پوچھا جاتا ہے جی غسل کے کتنے فرض ہیں، کوئی کہتا ہے 3، کوئی کہتا ہے 4، کوئی کہتا ہے 5۔ 3 کیسے جی؟ کہتے ہیں جی 3 اس طریقے سے ہیں: ہاتھ دھونا، 3 بار ہاتھ دھوئے، 3 بار کلی کرے، 3 بار ناک میں پانی ڈالے، یعنی یہ 3 سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اور حقیقت میں صحیح طریقے سے غسل کا آج طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ غسل کا صحیح معنوں میں طریقہ کیا ہے اور غسل کس طریقے سے کیا جاتا ہے، جو سنت طریقہ، نبوی طریقہ، وہ سنیں۔ بندے کے اوپر غسل فرض کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت بندے کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے اگر بغیر شادی شدہ ہے اسے احتلام ہو گیا، یا پھر جب آدمی حالت بلوغت کے اندر پہنچتا ہے اس کی خاص کچھ نشانیاں، بعض دفعہ احتلام ہوتا ہے، اور خصوصاً اگر جاگتے ہوئے ایسا کچھ ہوا ہے تو کتابوں کے اندر آیا ہے کہ منی کود کر شہوت کے ساتھ ٹپک کے جب انزال ہو، بندے کا منی باہر نکلے، تو اس وقت بندے کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، کود کر شہوت کے ساتھ۔ اگر کود کر شہوت کے ساتھ باہر اس کا انزال نہیں ہوا، باہر نہیں آئی، ویسے آئی، پھر علماء فرماتے ہیں سے غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن کود کر شہوت کے ساتھ وہ شرط ضروری ہے، ایک یہ۔ اور دوسرا، جب بندہ خواب کے اندر، بعض دفعہ خواب آتے ہیں، خواب کے اندر احتلام ہوتا ہے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اگر خواب آیا، خواب کے اندر احتلام نہیں ہوا، کپڑے ناپاک نہیں ہوئے، اس نے تری محسوس نہیں کی، نہیں دیکھی، تو بندے کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اور ایسے یہ احتلام مردوں کو بھی ہوتا ہے، عورتوں کو بھی ہوتا ہے۔ اور ایک اس کی یہ بھی صورت ہے، خصوصاً شادی شدہ لوگ، میں نے بڑی ریسرچ کی ہے، بڑا دیکھا ہے، لیکن مجھے یہ بات نہیں ملتی۔ خصوصاً شادی شدہ لوگ جب میاں بیوی آپس میں جمع کرنے لگتے ہیں، ہم بستری جب کرنے لگتے ہیں، جب میاں بیوی آپس میں ہم بستری کر رہے ہوں، جمع کر رہے ہوں، اکیلے کمرے میں موجود ہوں، اور ابھی جمع کا ارادہ کرتے ہیں، جو ہی جمع کا انہوں نے ارادہ کیا، ایک دوسرے کے اندر قربت بڑھی، قریب ہوئے، آپس میں ملاپ کرنے لگے، تو ابھی دخول کی ابتدا تھی، صرف ذکر کا اگلا حصہ، اتنا حصہ صرف اندر داخل ہوا، داخل ہوتے خدا نخواستہ کسی نے دروازہ زور سے بجایا، یا کسی نے آواز دے دی جلدی آؤ بیٹھ، فلاں حادثہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو فوراً وہ دونوں آپس میں جدا ہو گئے۔ جب وہ فوراً دونوں آپس میں جدا ہو گئے تو روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، فقہی مسائل کے اندر بات موجود ہے، دونوں کے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ صرف دخول کی ابتدا ہوئی، اگلا حصہ صرف اندر داخل ہوا، داخل ہوتے ہی مرد کے اوپر بھی، عورت کے اوپر بھی انزال یہاں شرط نہیں ہے، کیونکہ ایک بار دخول ہو چکا ہے۔ جب دخول ہو گیا، بے شک مکمل دخول نہیں ہوا، ادھورا دخول ہوا، جسے کہتے ہیں حشفہ، وہ اندر داخل ہو گیا، تو اس سے یہ ہے کہ بندے کے اوپر بھی، عورت کے اوپر بھی، میاں کے اوپر بھی، بیوی کے اوپر بھی، دونوں کے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ انزال بے شک نہیں ہوا، اس کی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک بار دخول ہوا، انزال نہیں ہوا، غسل تب بے شک مکمل ہوا یا ادھورا ہوا، غسل واجب ہو گیا۔ اور دوسرا یہ بھی، اگر مکمل ہم بستری کی، ہم بستری کرنے کے بعد پھر بندے کے اوپر، عورت کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کا یہ حکم ہے کہ کم از کم 15 سے 20 منٹ بعد جا کر پھر غسل کرے، کوشش کرے جو ہی فراغت ہوئی ہے اس کے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ بعد، ورنہ آخری اس کا وقت ہے صبح صادق تک، یعنی صبح کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لے، غسل کرے۔ اور اگر کوئی بندہ سورج طلوع ہونے تک سویا رہتا ہے، غسل واجب ہو چکا مگر غسل نہیں کرتا، اور جو بندہ غسل نہیں کرتا، جان بوجھ کے حالت پلیدی کے اندر باہر جا رہا ہے، بیکری پر سامان لینے کے لیے، چیزیں لینے کے لیے، بچوں کو چھوڑنے کے لیے، اس پر غسل بھی واجب ہے، اگر غسل نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی،
ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت کی زمین یہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے یا اللہ مجھے اجازت دے دے اس بندے کو میں اپنے اندر نگل لوں. ناپاک بندہ جب اللہ کی زمین پر چلتا ہے اس کے لیے اتنا اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہے. اللہ کا عذاب آ گیا تو وہ بندہ زمین کے اندر دھنس جائے گا. اس چیز سے بچنا بہت ضروری ہے. اب غسل کا طریقہ وہ سن لیں. تو غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل کا جو طریقہ ہے جب بیت الخلاء جانا ہے سب سے پہلے تقاضا کرنا ہے. واش روم میں جا کر تقاضا کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نالی کے اندر کچھ ذرات پھنس جاتے ہیں، اگر بندہ تقاضا نہ کرے پیشاب نہ کرے تو وہ ذرات نہیں نکلتے. جب وہ نکلتے ہیں پھر بڑی تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس کا ایک طریقہ یہ پہلے پیشاب کر لیں، پیشاب کرنے کے بعد پھر استنجا کریں. جب استنجا کوشش کریں کہ دونوں مقام کا کر لیں. دونوں بڑا تقاضا ہوا یا نہیں ہوا لیکن استنجا دونوں مقام کا. لیکن جب آپ پھر آگے غسل خانے میں نہانے کے لیے تو سب سے پہلے ناف سے لے کر پاؤں تک اپنا یہ جسم سردی ہو یا گرمی ہو ٹھنڈ کی پرواہ نہیں کریں، لیکن غسل واجب ہو چکا. غسل کا صحیح معنوں میں طریقہ یہی ہے. ناف سے لے کر پاؤں تک اس طریقے سے دھونا ہے کہ دونوں مقام کا آگے پیچھے دونوں مقام کا اچھے طریقے سے استنجا ہو جائے. استنجا کرنے کے بعد یہ جگہ دھونے کے بعد پھر وہی جو جگہ ہے اس کو پاک کریں. دوسرا نمبر اسی جگہ کو پاک کریں. ناپاک جگہ پر غسل کرنے سے غسل مکروہ ہو جاتا ہے. غسل بھی کریں اور الٹا مکروہ ہو جائے ناپاک جگہ پر غسل کرنے سے. اسی طرح بیت اللہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے سے، اور اسی طرح حالت ستر کی حالت میں، ستر کھلا ہے اس حالت میں بندہ اگر ہے اور کسی سے بات کلام کرنے سے، اس سے بھی علماء یہاں تک فرماتے ہیں غسل بندے کا مکروہ ہو جاتا ہے. دوسرا کام آپ نے کرنا ہے اس جگہ کو پاک کر لینا اچھے طریقے سے. جگہ پاک ہوگی اب آپ نے نماز والا وضو کرنا ہے. 3 بار ہاتھ دھونے، 3 بار غرارہ کرنا ہے. روزہ نہیں ہے تو غرارہ کرنا ہے. غرارہ کرنے کے بعد ناک میں 3 بار پانی چڑھانا ہے اچھے طریقے سے. جیسے بعض دفعہ بندہ نہر میں یا پھر سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے جاتے ہیں، اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے جب غوطہ آتا ہے تو ناک کی نرم ہڈی میں پانی جب ٹچ ہوتا ہے عجیب سا خرخرا محسوس ہوتا ہے. پھر باہر نکل کے اپنے ناک کو جھاڑتا ہے زور سے، اور ناک میں پانی اس طریقے سے چڑھانا ہے کہ وہ خرخرا محسوس ہو. ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا جانا بہت ضروری ہے. تو 3 بار ناک میں پانی چڑھانا ہے. فرض 1 بار ہے، 1 بار کلی، 1 بار ناک میں پانی، 1 بار پورے بدن پر پانی بہانا. بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. وہ اہم چیز، اہم پوائنٹ وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے. اس کے اندر اگر بندے کو پتہ نہ ہو تو وہاں پانی جتنا بہتا رہے اپنے اوپر، نل کے نیچے کھڑا رہے، جا کر سوئمنگ پول کے اندر غوطہ لگا لے، نہر میں غوطہ لگا لے. جب تک اس جگہ میں ہاتھ نہیں مارے گا، اپنی انگل نہیں پھیرے گا، وہ جگہ تر نہیں ہوگی. پھر کیا ہوا؟ نماز والا وضو کرنا ہے اچھے طریقے سے. غرارہ، ناک میں پانی، چہرہ دھونا ہے، بازو دھونا ہے، سر کا مسا، پاؤں. یہ کام کرنے کے بعد پہلے دائیں کندھے پر پانی بہانا ہے، بعد میں بائیں کندھے پر پانی بہانا ہے. پھر علماء فرماتے ہیں کہ اپنے سر پر پانی بہائے اور اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ملے، اپنے جسم کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کرے، پانی سے، صابن سے، جو لگانا چاہے. لیکن نہانے کے دوران یاد رکھنا بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اپنی ناف میں لازمی پھیرنا ہے. مرد ہے یا عورت ہے، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی عمل ہے. ناف کے اندر اگر اپنی انگلی پھیرے گا، ناف میں انگلی مارے گا تو اس کا غسل مکمل ہوگا. اگر ایسا نہ کیا تو اس بندے کا غسل مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ ناف یہ ظاہری جسم کا حصہ ہے. اور ناف کا حصہ جو چھوٹا سا حصہ ہے، اس کے اندر تری اس وقت پہنچتی ہے جب آدمی اپنی انگلی پھیرے گا. ضروری نہیں، یہ علماء کا یہی حکم ہے. اور اگر بندہ کوئی اور انگلی پھیرنا چاہے وہ بھی پھیر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے یہ چھوٹی انگلی، خدا نخواستہ کسی کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی نہیں، پھر وہ کیا کرے؟ یہ بھی پھیر سکتا ہے، جو انگلی پھیرنا چاہے پھیر سکتا ہے. تو ناف میں لازمی انگلی مارنی ہے، لازمی ہاتھ مارنا. اگر بھول بھی گیا نماز میں، بھول چوک اگر واجبات کے اندر بھول گیا، سادے صاحب سے نماز ہو جاتی ہے. لیکن خیال رکھنا اس بات کو، اگر غسل کی حالت میں یہ چیز بھول گئے غسل نہیں ہوگا. خدا را اگر آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے تو کوشش کرے نئے سرے سے اپنا غسل کرے. اور اوپر ایسے پانی بہانے سے ناف کے اندر پانی نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، اللہ تعالیٰ
اس بات کو ہم سب کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اگر انشاءاللہ العزیز آپ کو مجھے معلوم ہے کہ بات اچھی لگی ہوگی اور کوشش کرے صدقہ جاریہ سبب کو اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, پہنچاؤ تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی خیر کی بات کیوں نہ ہو. وآخر دعوانا